اللہ علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب سے کل رولانا دینا جہاں سے کل رولانا دینا جہاں سے کل رولانا دینا دی ہے جو سنگت چھوڑانا دینا سنگت چھوڑانا لینا دی ہے جو سنگت. کس کی سنگت؟ اونچا بولو، میں اونچا سنتا ہوں، اونچا بولو. ماشاءاللہ دی ہے جو سنگت چھوڑانا لینا دی ہے جو سنگت چھوڑانا لینا. آمین. سے کل رولانا دینا جہاں سے کل رولانا دینا جہاں سے کل رولانا دینا دی ہے جو سنگت چھوڑانا لینا دی ہے جو سنگت چھوڑانا لینا. درد محبت درد جدائی درد محبت درد جدائی درد محبت درد جدائی یار نہ لینا نہ دے دینا یار نہ لینا نہ دے دینا یار نہ لینا نہ دے دینا. نعمت عظمی مجھ کو تم ہو 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 نعمت عظمی مجھ کو تم ہو. بن تیرے کانٹوں پہ جینا بن تیرے ہے کانٹوں پہ جینا بن تیرے ہے کانٹوں پہ جینا. مرض جدائی مرض جانا مرض جدائی مرض جانا مرض جدائی مرض جانا بڑھنے دینا کم نہ کرنا 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 بڑھنے دینا
کم نہ کرنا بڑھنے دینا کم نہ کرنا سے کر رولانا دینا دی ہے جو سنگت چھڑانا لینا دی ہے جو سنگت چھڑانا لینا دی ہے جو سنگت چھڑانا لینا دی ہے جو سنگت. بازو پہ کرم ہوتا ہے. ہم نے سنا ہے، تم نے سنا ہے، کسی نے یہ سنگت دیکھی ہے، سنگت مصطفیٰ. دنیا اور آخرت کے غموں سے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، لیکن کب؟ کوئی شرط نہیں ہے تمہارے پاک ہونے کی یا صوفی بننے کی، تم دل ان کو دے دو سچی طریقے سے. بدکارے جہاں تیری محفل سے کامل ولی نکلے. وہ آپ کو یہ نہیں شرط لگائیں گے تم میں یہ ہو وہ. دنیا کی بلائیں مصیبتیں گناہ تم میں ہو، وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. اس کی دلیل حدیث مبارک سے، شفاعتی لأہل الکبائر بالامتی، میں اس کی سفارش اور بخشش اللہ سے کرواؤں گا جنہوں نے کبیرے گناہ کیے ہیں، ان کو بھی بخشواؤں گا. پھر ان کو بھولنا چاہیے. تمہارے ماں باپ تم کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لوگ بد دعا دیتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں میں تمہارا سفارشی ہوں، پھر بھی آ جاؤ میرے پاس، پھر بھی آ جاؤ میرے پاس. چاہے تم نے 100 قتل کی ہیں، 1000 زنا کی ہیں، 1,00,000 شرابیں پی ہیں، لیکن میرے پاس آ جاؤ گے میں بچا لوں گا. اسی کا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. اس لیے آپ کو واقعات حضرت محمد مصطفیٰ نے سنائے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ایسا کریں، ڈارس بھی دی ہے اور مجہول رکھا ہے. کسی نے 100 قتل کیے تھے، عالم کو قتل کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، خدا کی رحمت نے پھر ہی بچا دیا اس کو. مخلوق معاف کرے نہ کرے، لیکن جب نبی کریم تمہارے اللہ کے درمیان میں آتے ہیں، تم کو جو وقتی طور سے معافی ہے وہ بھی معافی مل جائے گی، جو آئندہ خدا نہ خواستہ تمہاری مقدر تم کو مصیبت جائے اس کی بھی معافیاں پہلے ہی مل جائیں گی. ایڈوانس معافیاں، ابھی گناہ کیے نہیں اس کی معافیاں پہلے مل گئی. کر لو گے تو کوئی بات نہیں، ہم پہلے معافی دے دیتے. کس کی وجہ سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں ہے جاؤ کا، اگر آپ کے پاس آ جائیں ہمیں تواب اور رحیم پائیں گے. واستغفر لهم الرسول، اگر رسول نے ان کی معافی کا مطالبہ کیا. یہ قرآن کریم میں بدل سکتا ہے. اس لیے آقا جی نے اصحاب بدر کے لیے جب معافی کا مطالبہ کیا، اور جو خود معافی مانگے خدا معافی دیتا ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ سوال جواب رکھتا ہے، اور کچھ اس کو امید میں رکھتا ہے، کچھ اس کو خوف میں رکھتا ہے. کچھ امید میں، کچھ خوف میں رکھتا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، جو اعتراف کر لے اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے عمل بھی کیے، بیچ میں بدکاری بھی اس نے کی. تو کیا فرمایا؟ اصل اللہ شاید خدا ان کو بخش دے، خوف میں رکھا. لیکن نبی کریم کا پہلے ہی کہہ دیا جاؤ کہ اگر آپ کے پاس آ جائیں ہماری طرف سے معافی ہے. اور معافی میں کیا کہا؟ جب نبی کریم نے کو معافی میں اگر آپ کے پاس آتے ہیں، اصحاب بدر کی جب سفارش کی، کہا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو، اچھے کرو برے کرو جو بھی کرو، آئندہ بھی معافی ہے، دوبارہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بیچ میں محمد مصطفیٰ ہیں. تو ہم کو ان کو بھولنا چاہیے. ایمان سے بولو، نہیں بھولنا چاہیے. اور دنیا آخرت کی رحمتیں نعمتیں لینے کے لیے ہیں جی، تم مشقت عبادت مت اٹھاؤ. اوروں نے اٹھائی ہے، 80 سال جہاد کیا ہے. آقا نے سوچا میری امت میں بھی ایسے عاشق ہوں جو 80 سال جہاد کر سکتے ہیں.
خدا نے کہا تمہاری امت کو ایک لیلۃ القدر مل جائے 80 سال سے افضل ہے، کیونکہ وہ تمہارے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم ان کو 80 سال ویسے ہی دے دیں گے۔ بتاؤ تم کو کیا چاہیے؟ عبادت میں معاملے میں اتنی آسانی کہ دوسری امت کہ لوگ 80 سال جہاد گزاریں، 80 سال، اور تم کو ایک رات میں سارا ہی مل جائے۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت محمد۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، جو دنیا کی نعمتیں دلائیں، آخرت کی نعمتیں دلائیں، اور ان کے طفیل مشقت مصیبت سے تم بچ جاؤ، سب کچھ تم کو حاصل ہو جائے۔ پھر ایسے محسن کو بلانا چاہیے، ہر وقت یاد ان کی رہے۔ اور یاد کا طریقہ درود شریف آپ نہ بھولیں۔ جب اپنا عمل ختم کر لیں، کام ختم کر لیں، تو ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی زبان پر رواں رہے۔ یہ ہلکا درود زیادہ چلتا ہے، اور اس میں حدیث نہ ڈھونڈیں، مولویوں سے نہ پوچھیں، وہ کہیں گا آلہ ہی بھی کہو، اصحاب ہی بھی کہو، آقا نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ میری اس کو کہا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے، سر ہم پڑھ لو تب بھی قبول ہو گیا، یہ بھی وہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، لیکن وہ کہیں گے حدیث نہیں ہے۔ بولو حدیث اہل طریقت سے وہ باتیں کرتے کسی کسی سے، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ تو تم پہ آسانی ہوگی، تم کیوں مولویوں کے چکر میں پڑتے ہو؟ تو تمہیں آسانی ہوگی، آفس میں ہو، کام میں ہو، یہ جاری رکھے، کہیں انشاءاللہ۔ تو کون سا درود؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی درود پڑھے، منع نہیں ہے، لیکن اس میں روانی ہے۔ جو دنیا دار ہیں، آفس میں جاتے ہیں، موٹر چلاتے ہیں، وزارتوں میں جاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، ان کا تیزی سے چلے گا، ان کے دنیا کے بھی کام بنیں گے، آخرت کے بھی کام بنیں گے۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ بھی آقا نے کہا ایک صحابی کو، کثرت درود پڑھو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس نے ہانک بھر دی، تو آپ نے کہا کہ تکفا ہمک، جو بھی تیری غم ہوں گے اور تیری پریشانیاں ہوں گی دور ہو جائیں گی۔ پھر انسان خطا کا پتلا ہے، کیا یغفر ذنبک، اگر تیسے گناہ ہوں گے خدا اس کی سزا نہیں دے گا، معاف کر دے گا۔ انسان خطا کار ہے، تو یہ اپنا وظیفہ پکا بنا لیں۔ ہاں انشاءاللہ، شکر ہے انشاءاللہ، کہ ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور کہہ دو انشاءاللہ۔